الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن شریف کو نازل فرمایا، اتارا، اور اس میں تمہارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. قرآن مجید میں تمہارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. کیا تم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہو؟ افلا تعقلون، یہ قرآن مجید کا ایک آیت کا ترجمہ ہے. اس میں ہمارے لیے بہت ساری باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ جس میں بہت ساری عبرت کی اور نصیحت کی باتیں ہیں. زندگی گزارنے کے سارے طور و طریق قرآن مجید نے ہمیں بیان فرمایا ہے. عبادت کیسی کرنی، عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، اور ہماری معاشرتی زندگی، رہن سہن ہمارا کیسا ہونا چاہیے، وہ سارا کے سارا اسلامی طریقہ اور اسلامی کلچر قرآن نے ہمیں کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے. صرف یہی چیز نہیں بیان کی گئی کہ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو اور اللہ پر یقین رکھو. اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آگے چل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسے رہنا، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی کیسی ہونی چاہیے، معاملات، کاروبار اور لین دین کے اعتبار سے کیسے رہنا چاہیے اور کس طریقے سے کاروبار کرنا چاہیے، ایسے ہی اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، معاشرتی زندگی. اور یہی زندگی بنانے کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے. عبادت اگر ہم کریں تو آسانی سے عبادت ہو جاتی ہے، نماز ہم سے ادا ہو جاتی ہے، روزہ ہم سے ادا ہو جاتا ہے، مال ہے زکوٰۃ نکل جاتی ہے، اور مال ہے تو حج بھی ہو جاتا ہے، عمرہ بھی ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے.
لیکن قرآن مقدس نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کے اندر اسلامی کلچر اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی زندگی کو الگ سے بیان فرمایا کہ نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، حج بھی ہو، صدقہ خیرات بھی ہو، لیکن ان کے ساتھ میں یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کو بیان فرمایا ہے کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن میں کہیں پر اخلاق کو بیان کیا گیا ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر تھے۔ تو کہیں پر قرآن کے اندر معاملات کو بیان فرمایا گیا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم ناپ تول کے اندر ڈنڈی نہ مارو، کمی نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کا حق نہ دباؤ۔ قرآن میں معاملات کے اوپر سختی کی ہے۔ تو کہیں پر عبادت کے اعتبار سے زور دیا گیا کہ یہ عبادت کرو اور ان چیزوں سے اللہ کو راضی کرو، اور تو کہیں پر یہ بتایا کہ ان گناہ والے اعمال سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صرف ایک دو چیز قرآن میں بیان کی گئی ہو اور دوسری چیزوں کو بیان نہ کیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو زندگی کے اندر جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، ہمیں ہر چیز کو قرآن کریم نے کھول کھول کر کے بیان کیا ہے، تاکہ کسی آدمی کے لیے کل قیامت کے دن یہ عذر باقی نہ رہے کہ یہ چیز قرآن میں بیان نہیں کی گئی تھی۔ کل قیامت کے دن کسی آدمی کے لیے یہ عذر باقی نہ رہے کہ یہ قرآن میں نہیں بیان کیا تھا، حدیث میں یہ چیز نہیں تھی، بلکہ ہر چیز قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ہر چیز کو قرآن مجید نے کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے۔ تو اسلامی معاشرہ اچھا ہوگا تو سکون آئے گا، معاشرے کے اندر محبتیں قائم ہوگی، معاشرے کے اندر ہمدردی پیدا ہوگی، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بنیں گے، اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ میں تعاون اور مدد کرنے والے بنیں گے جب اسلامی معاشرہ ہو۔ اور اگر اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا تو پھر ہماری زندگی بے چینی والی بن جائے گی، پریشانی والی ہماری زندگی بن جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کو اس طریقے سے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ چیز بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جس سے اسلامی معاشرہ صحیح معنوں میں معاشرہ بنے گا، اور معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوگی، اور پھر اس کی وجہ سے معاشرے میں برکتیں آئے گی، اور معاشرے کے اندر سے بے چینی، پریشانی اور ٹینشن ختم ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس میں کوئی بد کردار آدمی، گنہگار آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے اور یوں کہے کہ یہ خبر سچی ہے، اس کو تم مان لو، تو قرآن نے کہا کہ ایسے آدمی کی بات کو فوراً قبول نہ کر لو، فوراً مان نہ لو کہ ہاں یہ بات سچی ہے، بلکہ اس کی تحقیق کرو، پھر آگے وائرل کرو اور آگے پھیلاؤ۔ جیسے کسی نے آ کر کہا کہ فلاں آدمی یہ گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، اب ہم کو کہنے والا آدمی معتبر آدمی نہیں ہے، بد کردار آدمی ہے، تو فوراً ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائی جائے، اور پھر 2-4 کو ہم نہ کہنے لگے کہ فلاں وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، پھر وہ 2-4 10-15 کو کہے کہ فلاں آدمی وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا،
اس نے چوری کی، اس نے زنا کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے شراب بیچی، اس نے جوا کھیلا، فوراً بات کو مان نہ لے اور پھر اس کو پھیلا نہ دے، بلکہ جب تک معتبر ذرائع کے ذریعے سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ بات سچی ہے، وہاں تک ہم دوسروں کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی نے چھپے طور پر گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ کو پھیلایا نہ جائے، اس کو چھپایا جائے۔ گناہ کو چھپانے کی بات کہی گئی ہے، تو پھر ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے بات کو وائرل کرنا اور اس کو پھیلانا، اس کو پھر واٹس ایپ میں شیئر کرنا، فیس بک کے اندر شیئر کرنا، اور اسی طریقے سے الگ الگ چینلوں کے اندر اس کو وائرل کرنا کہ یہ لوگوں کے ذریعے سے یہ کام ہوا ہے۔ آج یہی ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ کیا ہوتا ہے؟ واٹس ایپ کے اوپر کہیں سے میسج آیا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں معاملہ بنا ہے، ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن میرا گروپ بنا ہوا ہے 50 100 200 آدمی کا، اور بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے، چاہے ہمارے دوست کے بارے میں کوئی بات ہو یا اپنے علاقے والوں کے بارے میں کوئی بات ہو یا حکومت کے بارے میں کوئی بات ہو، بغیر تحقیق کے اپنے گروپ میں 50 200 500 آدمی میں وائرل کر دی، اور تمام کا گناہ اس آدمی کے اوپر پیدا ہو رہا ہے جس نے وائرل کی ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لوگوں میں پھیلا رہا ہوں، میں لوگوں کو اطلاع دے رہا ہوں، میں خبر پتری بن رہا ہوں، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے اس پھیلانے کی وجہ سے اگر یہ بات غلط ہے اور یہ بات لوگوں کے اوپر تہمت ہے، اس کے اوپر بہتان ہے، اور اس کو وائرل کر دیا اور اس کو پھیلا دیا، تو پھر یہ 500 200 آدمی جو اپنے دل میں بدگمانیاں پیدا کریں گے، اس کا گناہ بھی اس وائرل کرنے والے کے اوپر آئے گا۔ اس لیے قرآن نے یہ بات سمجھائی۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے یا اور لوگوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی کوئی بات وائرل نہ کرے۔ یہ تو آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا کہ تم غلط میسج دوسروں کو مت بھیجو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ صرف حکومت کا ہی گناہ نہیں ہے بلکہ شریعت کا بھی گناہ ہے، بلکہ یہ شریعت کا بھی، قرآن کا بھی گناہ ہے کہ قرآن کے خلاف کیا، اس میں وہ بات نہیں تھی اور تم نے اس کو پھیلا کر کے لوگوں کے اندر کوہرام مچا دیا، اور وہ بات تم کو کہنے والا آدمی بھی بدکردار ہے، گنہگار ہے، کوئی نیک آدمی بھی نہیں ہے، اور اس بات کو پھیلا دیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات پھیلائی ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو یا اپنی زبان کے ذریعے سے ہو یا فیس بک کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذرائع کے ذریعے سے ہو، تو پھر بغیر تحقیق کے بات پہنچانے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں مصیبت اٹھانی پڑے اور پھر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، نادانی کی وجہ سے یہ بات پھیلا دی، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ اور آج معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے فتنے فساد ہو رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، اور کسی کی بات کہاں پر کہاں سے کہاں پھیلا دی، اور پھر آپس میں دو خاندانوں میں اختلاف، آپس کے اندر دو مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف، اور پھر اس کی وجہ سے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں اختلاف۔ بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے، بات صحیح نہیں ہوتی ہے، کوئی بات غیر کے خلاف شیئر کر دی تو پھر دو قوم آپس میں جھگڑ پڑتی ہیں، دو قوم آپس کے اندر لڑ پڑتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایک چیز تو معاشرے کا قرآن نے یہ اصول بتایا، اور دوسرا اصول اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے یوں کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ کرو، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ کرے،
کیا معلوم وہ تم سے بہتر ہو جس کی تم مذاق کرتے ہو. ایک عورت دوسری عورت کی مذاق نہ کرے، کیا معلوم وہ عورت جس کی مذاق کر رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو اور تمہیں معلوم نہ ہو. اور پھر یہی مذاق آہستہ آہستہ لڑائی میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہی مذاق آہستہ آہستہ فتنے کے اندر ملوث ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں. کہ ایک آدمی نے مذاق سے شروعات کی تھی، لیکن وہ قتل و غارت گیری تک وہ مذاق پہنچ گئی، قتل و غارت گیری تک. اور برے برے القاب سے پکارنا. ایک آدمی کا نام حنیف ہے، ایک آدمی کا نام محمد ہے، ایک آدمی کا نام ہارون ہے، لیکن اس ہارون نام سے، حنیف اور محمد کے نام سے نہیں بلایا جاتا ہے، بلکہ اس کے اڈامڑے نام کے ذریعے سے، برے لقب کے ذریعے سے اس کو پکارا جاتا ہے. اور یہ برا لقب اور برے نام سے اسی لیے اس کو پکارا جاتا ہے تاکہ اس کا مذاق کیا جائے، اور تاکہ اس کو ذلیل کیا جائے، تاکہ اس کی بے عزتی کی جائے، کہ کسی کی بے عزتی نہ کی جائے. معاشرے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ کسی کی، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کی بے عزتی نہ کی جائے. اور آج کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بے عزتی کر کے، اگر اللہ کی طرف سے ایک آدمی پیدا ہوا ہے اور اس میں کوئی خامی ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہے، کوئی ٹھنگنا ہے، یا کوئی پیر سے لولا ہے، یا کوئی گونگا ہے، یا کوئی بہرا ہے، تو پھر اس کو بہرے سے یاد کریں گے، یا اس کو لولے سے یاد کریں گے، یا اس کی عقل کے اندر کوئی کمزوری آ گئی تو کیا اس کو ہم پاگل کہیں گے؟ یہ برے برے القاب ہیں. اور اگر کسی کو اس طریقے سے برے لقب سے ہم پکارتے ہیں، پاگل سے، اور جیسے کوئی کہتا ہے نا مان سنگھ ہے یہ آدمی، کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ آدمی ٹھوٹا ہے، اور یہ آدمی لنگڑا ہے، یہ آدمی بہرا ہے، یہ آدمی اندھا ہے، تو یہ اندھا اور بہرا اور لونا کہنا، یہ گویا کہ اللہ کی تخلیق کے اوپر، اللہ نے بندے کو جو پیدا کیا ہے اس اللہ کی تخلیق کے اوپر گویا نعوذ باللہ اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں پیدا کیا. یہ گویا ان کی زبان سے یہ نہیں کہہ رہا ہے لولا لنگڑا، لیکن وہ اللہ کی پیدائش کے اندر وہ اعتراض کر رہا ہے. اس لیے کسی کو برے لقب کے ذریعے سے نہ پکارا جائے. اپنے گھر میں بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی اگر ہم کسی کو برے لقب سے پکارتے ہیں تو ان کا بھی کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا. جو ان کا نام ہے اسی نام کے ذریعے سے ان کو پکارا جائے، اور اگر اس میں کوئی کھوٹ اور خامی ہے تو اس کا مذاق اڑا کر کے اس کو ذلیل نہ کیا جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کی عزت کی جائے. اور یہ آج کی بات نہیں، یہ بھی 1500 سال پہلے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب. اور تم لوگوں کو برے برے لقب کے ذریعے سے مت پکارو. پھر یہی چیزیں فتنے فساد کی، معاشرے کے اندر زیر پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں. پھر اس کی وجہ سے آدمی زندگی بھر لوگوں سے دور رہ کر کے اپنی قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو صلح کی اور اس کی وجہ سے اس کو سمادھان کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کیا بات ہوئی کہ بس بات یہی ہوئی کہ یہ مذاق کیا تھا، اس طریقے سے اس کی وجہ سے یہ معاملہ آگے بڑھ گیا. اور تیسرا اصول یہ ہے، قرآن نے بیان فرمایا اچھا معاشرہ بنانے کے لیے کہ اے ایمان والو تم کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کہ اے ایمان والو کسی کے اوپر تم بدگمانی مت کرو. یہ فلاں آدمی نے مجھے سلام نہیں کیا ہے، کوئی تو بات ہوگی، یہ مسئلہ ہوا ہوگا، یہ چیز ہوئی ہوگی، فوراً اپنے دل میں بدگمانی شروع کر دی. غلط غلط خیالات، شک اور شبہات اپنے دلوں کے اندر پیدا ہونے لگے کہ اس نے مجھے گردن کیوں نہیں ہلائی. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو راستے میں ملتے تو گردن ہلاتے ہیں، ہاتھ اونچا کرتے ہیں، یہ مرتبہ اس نے گردن کیوں نہیں ہلائی. اب دل میں بدگمانی پیدا ہونی شروع ہو گئی. اب اس کے پیچھے پڑ گئے
اس کی ٹوہ کے اندر پڑ گئے کہ کیا بات ہے، پھر اس کے عیب تلاش کرنا، اس کی خامی کو تلاش کرنا، اور پھر اس کے اندر کھوٹ کو تلاش کر کے اس کی لوگوں کے اندر برائی کو بیان کرنا، اسی کو قرآن نے بیان فرمایا کہ اس میں مت پڑو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کر جاسوسی کرو، اور پھر اس کی برائیوں کو لوگوں میں بیان کرو، اور پھر اس کی غیبت کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اگرچہ اس کے اندر وہ برائی ہے، اس کے باوجود بھی یہ غیبت نہ کی جائے۔ اگر اس کے باوجود بھی غیبت کی ہے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کہ گویا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھایا، اتنا بڑا گناہ غیبت کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے، تو اس کا گناہ کا انجام ایسا ہے جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ اب لوگ یوں کہیں کہ اس میں وہ چیزیں تو بیان کرنے میں کیا واندھا ہے، کیا حرج ہے؟ اگر اس میں ہے تو بھی اس کو بیان نہ کی جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہو گیا، غیبت سے بھی اونچا گناہ ہو گیا، تو پھر یہ بہتان ہو گیا۔ تو پھر اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، فتنے ہوتے ہیں، معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے لیے، امن اور سکون کے لیے یہ ہے کہ بدگمانی نہ کی جائے، غیبت نہ کی جائے۔ اور چوتھا اصول اخیری یہ ہے اسلامی معاشرے کو بنانے کے لیے کہ تکبر نہ کیا جائے، اور عصبیت کا فخر نہ کیا جائے، خاندان کا، کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، ہمارا خاندان پاورفل ہے، اور ہمارا خاندان ورچس والا ہے، ہمارے خاندان کی گاؤں کے اندر خوب چرچا ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر خاندانی لیول کے اوپر فخر کرنا، اور یوں کہنا کہ ہم بڑے ہیں، یہ خاندان تو اس کی تو کوئی مارکیٹ میں ویلیو نہیں ہے، معاشرے کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو خاندان کی نہیں ہے اللہ کے نزدیک، چاہے مالدار خاندان ہو، چاہے نوکری والا خاندان ہو، ڈگریوں والا خاندان ہو، چاہے بڑے بڑے بنگلے والا خاندان کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کے باپ کا خاندان کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک جو خاندان کی ویلیو ہے تو وہ ویلیو تقوی اور پرہیزگار والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، اس خاندان کی اللہ کے نزدیک ویلیو ہے۔ چاہے پھر وہ غریب ہو، ریکڑی چلانے والا ہو، لاری چلانے والا ہو، خاندان چاہے چھوٹا ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، اور چاہے اس کا ورچس اور ویلیو نہ ہو، لیکن اس میں نماز ہے، تقوی ہے، ذکر ہے، اس کے اندر اللہ کے دین کا کام ہے، اور اس کے اندر قرآن اور حدیث کی محبت ہے، اس پر عمل ہے، شریعت اور سنت ہے، تو پھر یہ خاندان اگرچہ چھوٹا ہے لیکن اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اور پھر خاندان کے اوپر تکبر نہیں کرے گا آدمی۔ اس لیے یہ چار اصول یاد رکھے اسلامی معاشرے کو بنانے کے لیے۔ کسی کی عزت سے نہ کھیلے، بدگمانی نہ کرے، مذاق نہ کرے، غیبت نہ کرے، اور خاندان اور عصبیت کے اوپر تکبر اور ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائے، کہ یہ اسلامی معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، اور اسلامی معاشرے کے اندر فتنے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔